اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احادیث کے سیکھنے اور پڑھنے کی اس کلاس میں آج حدیث نمبر 4 ہم پڑھیں گے. آج کی حدیث معاشرتی اعتبار سے بڑی اہم ہے اور ہم گھریلو اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. آج کی حدیث میں ہم جس بات کا ذکر پڑھیں گے وہ ہے چغل خوری. چغل خوری کیا ہے اور یہ کس طرح ہماری ذات کے اندر، ہماری شخصیت میں دیمک کی طرح ہمیں چاٹتی جا رہی ہے اور ہمارے سارے گناہوں کو ختم کرتی جا رہی ہے. چغل خور کے خلاف نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ احادیث مبارکہ میں بھی بہت زیادہ تعداد میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور یہ حدیث انتہائی اہم اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات پر مشتمل ہے. تو آئیں حدیث کو، الفاظ کو پڑھتے ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، نہیں داخل ہوگا جنت میں چغل خور. چغل خور کسے کہتے ہیں؟ چغل خور نمامی کرنے والے کو کہتے ہیں، دوسروں کی ٹو میں لگنے والے کو کہتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6056 کتاب الادب میں ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 105 ہے کتاب الایمان میں، باب بیان الغلظ تحریم النمیمہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں جو ہماری اس اخلاقی برائی پر سخت وعید کے بارے میں ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ نہیں داخل ہوگا جنت میں چغل خور. یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ ہم چاہے جتنے نیک ہو جائیں، ہم چاہے جتنے پرہیزگار ہو جائیں، لیکن اگر ہماری ذات کے اندر اور ہمارے اخلاق کے اندر یہ چغل خوری کی صفت ہے تو یہ صفت ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گی اور ہمیں کس جنت میں داخل ہونے سے روک دے گی. اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آئیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت حذیفہ کا شمار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں ہوتا تھا. آپ کو صاحب سر رسول کہا جاتا تھا کیونکہ منافقین کے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کے نام سے مشہور تھے. اور فتنے، منافقین اور امت کے آئندہ حالات کے بارے میں آپ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور یہ حدیث بھی، اس حدیث کا بھی جو موضوع ہے وہ راز افشاں کرنے والے کے بارے میں ہے، یعنی وہ صحابی جو رازوں کی حفاظت کے لیے مشہور تھے وہی اس شخص کے انجام کی خبر دے رہے ہیں جو لوگوں کے راز اور نجی باتیں پھیلا کر فساد مچاتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم کسی بھی حدیث کو جب ذکر کریں تو ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کن حدیث کی کتابوں سے ہے، کیونکہ اس وقت میڈیا میں بہت سی ایسی احادیث گردش کر رہی ہیں جن کا کوئی سد باب نہیں ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ پوری تحقیق کے ساتھ ہم احادیث کے نمبر کے ساتھ آپ کے ساتھ احادیث کو ذکر کریں، اس کے راوی کو ذکر کریں. حضرت حذیفہ بن یمان جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار کے نام سے مشہور تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت سارے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے اور آپ کے رازوں کو راز رکھتے تھے، تو انہوں نے ہی یہ حدیث جو ہے ہم تک پہنچائی ہے.
اب یہاں پر اس حدیث سے مبارکہ کے جو لفظ ہیں اگر آپ غور کریں تو اس میں قطعات یہ نیا لفظ آیا ہے۔ قطعات کسے کہتے ہیں؟ اس کے قطعات دراصل قاف تا اور تا، اس کا اگر ہم روٹ لیٹرز دیکھیں تو قاف تا اور تا سے نکلا ہے۔ لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں چھپ کر لوگوں کی بات سننے والا، ایک شخص کی بات دوسروں تک اس نیت سے پہنچائے کہ ان کے درمیان فساد اور دشمنی پیدا ہو جائے، خفیہ طور پر خبریں جمع کر کے دوسروں میں انتشار پھیلانے والا۔ یہ ہر شخص ہر وقت ٹو میں لگا رہنے والا، ایسا شخص جو ہر وقت ٹو میں لگا رہتا ہے، دوسروں کی باتیں ان کے راز جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ وہ بلیک میل کر سکے یا فتنہ فساد پیدا کر سکے۔ اصلاح شریعت میں کہتے ہیں قطعات وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کی پرسنل گفتگو کو سنتا ہے، ان کی نجی گفتگو کو سنتا ہے اور ان کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا ہے، بعض دفعہ دوسروں تک پہنچانا خیر کی بات کو پہنچانا قطعات میں شامل، جیسے اگر کسی شخص کا ذکر ہو رہا ہے، بہت اچھے الفاظ میں ذکر ہو رہا ہے، تو ہم اس شخص سے کہیں کہ بھی ہم تو آپ کا بڑی تعریف سن کے آئے محفل میں، آپ کے بارے میں تو فلاں نے یہ شخص اور آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا، تو یہ قطعات نہیں ہے۔ قطعات وہ برائی ہے جو کسی محفل میں یا کوئی شخص کر رہا تھا اور ہم نے چھپ کے سنی اور ہم اس شخص کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے بارے میں تو فلاں یوں بات کر رہا تھا، اور ہمارا مقصد ہو اس کا دل برا کرنا۔ قطعات کرنے والے کا مقصد صرف جھگڑا کرنا ہوتا ہے، نفرت پھیلانا ہوتا ہے، بدگمانی پیدا کرنا ہوتا ہے، تعلقات کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ یہ شخص صرف بات کو نقل نہیں کرتا ہے بلکہ دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بھی بیان کرتا ہے۔ علماء کرام نے قطعات کو نمام بھی کہا ہے۔ اب یہ نمام اور قطعات کیا ہے؟ قطعات چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور جاسوسی کرتا ہے، اور اس کا اصل مقصد ہوتا ہے لوگوں کی پرسنل گفتگو کو سننا اور پھر اس کو آگے پہنچانا تاکہ خوب جھگڑے ہوں، خوب لڑائیاں ہوں اور فساد پیدا ہو۔ اور لیکن علماء کرام کہتے ہیں قطعات نمام کی طرح ہے۔ نمام اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کی باتیں سنتا ہے لیکن وہ چھپ کر نہیں سنتا، وہ محفلوں میں آتا ہے، ہمارے درمیان میں بیٹھتا ہے، ہماری باتوں کو لیتا ہے اور اٹھا کر یہ بات آگے لے کے جاتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نمام اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو سنی سنائی باتوں کو براہ راست آگے منتقل کر دیتا ہے، جو کچھ سنا فوراً سے آگے پہنچا دیا، جو کچھ سنا فوراً سے آگے پہنچا دیا۔ جبکہ قطعات جو ہوتا ہے وہ چھپ کر جاسوسی کرتا ہے، اور وہ دو افراد کی بات جو ہے جیسے دروازے کوئی اندر کمرے میں بات کر رہا ہے، آپ دروازے سے کان لگا کر سن رہے ہیں کہ کیا بات ہو رہی، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فون پہ بات کر رہے ہیں، ہم کان لگا کے سن رہے ہیں کہ کس سے فون پہ کیا بات ہو رہی ہے، تو یہ قطعات ہے، یہ حرام ہے۔ کسی کی بات سننا حرام ہے۔ ہم انسان ہیں نا، انسان ہیں تو پھر ہم پر ہر طرح کی کیفیت ہے، کبھی کوئی شخص ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کبھی اپنے کوئی شخص برا بھی لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا دکھ بیان کر رہا ہو، کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بیان کر رہا ہو، تو آپ اسے غلط معنی میں اٹھا کر کسی تیسرے تک پہنچا دیں۔ اور آج کل گھروں میں جو فساد پیدا ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ بہویں اگر فون پہ بات کر رہی ہیں، ساس نے جاتے جاتے کوئی بات سن لی تو ان کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کے سن لی، اور پھر وہی بات جو ہے شوہروں تک پہنچ جاتی ہے، بیٹوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی تو یوں کہہ رہی تھی میرے بارے میں، یوں کہہ رہی تھی، گھر میں ایک فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ساس اگر اپنی کسی رشتہ دار سے بات کر رہی ہے، اپنی بہو کی کسی زیادتی کا ذکر کر رہی ہے، اب بہو نے جاتے جاتے سن لیا تو وہ اپنے شوہر سے کان بھرنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھی تمہاری ماں تو میرے بارے میں یہ باتیں۔ تو ایسا عمل تو جس میں ہم کسی کی باتوں کو چھپ کر سن رہے ہیں اور وہ ہو رہی ہیں، وہ قطعات ہیں۔ تو امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نمام جو ہے وہ ایسا شخص ہے جو دوسروں کی باتوں کو آگے پہنچاتا ہے تاکہ فساد پیدا ہو، اور قطعات وہ ہے جو لوگوں کی باتیں چھپ کر سنتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ اور ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کئی محدثین کے نزدیک قطعات اور نمام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کا مقصد لوگوں کے درمیان جو ہے فساد پیدا کرنے ہیں۔ آسان اردو میں اگر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو قطعات وہ شخص ہے جو لوگوں کی باتیں چھپ کر، سن کر یا معلوم کر کے دوسروں کو اس نیت سے پہنچاتا ہے کہ ان کے درمیان نفرت پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو۔ اب آئیں تھوڑی سی اس کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا ہے حمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، ایسے شخص کی بات نہ مانے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، تانے دینے والا ہو، چگل خوری کرتے ہوئے پھرنے والا ہو۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 10 میں جا رہا ہے، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ چگل خوری مناعن، یہ چگل خوری کو کہا جاتا ہے کہ معاشرے میں چگل خوری کرے گناہ کی وجہ سے، تاکہ معاشرے میں تباہی کا باعث بنے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر چگل خوری سے جو ہے منع آیا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم چھٹا کلمہ پڑھتے ہیں بنمیمتی، ہم وہاں پر بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں نمیمہ سے بچانا۔ تو یہ نمیمہ کیا ہے؟ یہ وہی چغل خوری ہے، باتوں کو ادھر سے ادھر پہنچانا۔ تمہارے بارے میں تو یہ بات ہو رہی تھی، اچھا یہ بات ہو رہی تھی، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے جھوٹ تھوڑی بولا، ایسا ہی تو ہو رہا تھا۔ اب اس کی روزمرہ کی مثالیں، جیسے ہمارا گھر ہے، دو بہنیں ہیں، رشتے دار ہیں، آپس میں نجی بات کر رہی ہیں، تیسری چھپ کر بات سنے اور دوسری کو جا کر کہے تمہارے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، خاندانی رشتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دفتروں میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں، دو ساتھی معمول کا کام کر رہے ہیں، باس کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، اب کوئی بیچ میں ایک باس کا چمچا ہوتا ہے، وہ جا کے باس تک بات پہنچا دیتا ہے کہ بھئی آپ کے فلاں فلاں تو ایسے سے بات کر رہے ہیں، اور باس کے دل میں ان کے لیے نفرت آ جاتی ہے اور وہ دشمنی پر اختیار کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آفس کا ماحول خراب ہوتا ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، پہلے تو یہ بات جان لیں، ہم ایک حد تک پریشر برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کر سکتے ہیں، ہم اپنے ظالموں کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک مظلوم جب تک اپنی زیادتی کا ذکر نہیں کرتا، اس کی زیادتی کسی کو پتہ نہیں چلتی۔ لیکن اب ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے کانوں میں کسی کی بات ایسی پڑ گئی ہے تو ہم کیا کریں؟ اب وہ تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی ماحول کا حصہ ہے، تو وہاں سے اٹھ کر آگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ وہ شخص ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ کسی آپس میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس محفل کا حصہ ہی نہ بنے۔ اگر ہم وہاں سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، وہاں سے جا نہیں سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ موضوع کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ محفل کی بات امانت ہے، ہمیں بہت ساری احادیث میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ آج ایک ڈیجیٹل دنیا ہے، آج میڈیا کا دور ہے، آج ہمارے پاس ہر چیز کا اسکرین شاٹ ہوتا ہے۔ ہم سے کسی نے کوئی بات کی، فوراً سے کلک کرتے ہیں، اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور دوسرے کو بھیج دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس نے تو یہ بات کی۔ ہم نے کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، فوراً سے تصویر کھینچی، آگے بھیج دیا، اس کا وائس نوٹ اس کو بھیج رہے ہیں، اس کا وائس نوٹ اس کو بھیج رہے ہیں، اور پھر کوئی زیادہ ہی اگر شاطر دماغ کی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، اسے مزید ایڈیٹنگ کر لیتی ہیں، اس میں جو اصل بات کو چھپا دیتی ہیں۔ تو فیس بک، واٹس ایپ اور اس وقت سوشل میڈیا کی جتنی بھی ایپس ہیں وہ سب اسی فتنے کا شکار ہیں۔ قطعات، اس کی بات اس تک، اچھا اس کا گوسپ، اور اس قطعات کو ہم لوگوں نے اپنے لیے جائز کرانے کے لیے اس کو ایک نیا نام دے دیا، گوسپ۔ تو گوسپ حرام ہے، قطعات حرام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب اسے حرام قرار دے دیا تو حرام کام کو کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم تمام اہل سنت اور جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ اور کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل الجنہ قطات، چغل خور فساد پھیلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس قدر سخت وعید کہ قطعات ایک زبان کا عمل ہے، اور زبان کے عمل کی وجہ سے باقی سارے جسم کے اعمال ضائع ہو گئے۔ زبان کئی دل توڑ دیتی ہے، خاندانوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے، دوستوں کو دشمن بنا رہی ہے، معاشرے کے امن کو تباہ کر رہی ہے۔ تو قطعات، چغل خوری کرنے والا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان اگر قطعات ہے یا نمامی کرتا ہے، یعنی نمیمہ یعنی ادھر کی بات ادھر پہنچانا، قطعات اور نمیمہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ قطعات چھپ کر باتیں سننے والا، اور نمامی کہتے ہیں عربی میں جو ادھر کی محفل میں بیٹھا ہے، چھپ کر نہیں سن رہا، ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے لیکن ہماری بات اٹھا کر آگے پہنچا رہا ہے۔ ہم آپس میں گفتگو میں اکثر ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم محفل میں لگے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مذاق میں باتیں نکل جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے پر
جو ہے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی تیسرا بندہ ہمارے اس چیز کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ایسے میں نے کئی لوگوں کو خود رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اپنی لائف کے اندر کہ وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے اور پھر وائس نوٹ آگے بھیج رہے. دیکھو یہ بات ہو رہی ہے, اب وہ کس موضوع پہ ہو رہی تھی, وہ ہم کس موضوع سے اس بات کو کر رہے تھے, اور وہ ایک عجیب ہی نفرتوں کا جو ہے وہ دریا بہنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے تمام انسانوں کو بچائے. بچیاں اس سے ملوث ہیں, ورنہ آج کی بچیوں کو میں سمجھتی تھی یہ بڑی لبرل ہو گئی ہیں, ان کے پاس سوچنے کے زاویے ڈیفرنٹ ہیں, ان کے پاس سوچنے کے وسیع میدان ہے, ان کی سوچ بہت وسیع ہے. لیکن بچیاں زیادہ اس سے ملوث ہوتی جا رہی ہیں. فوراً سے انہیں یہ چیز بڑی مزے کی لگتی ہے کہ فوراً سے کوئی بات پتہ چلے, اچھا تمہیں پتہ ہے, تمہیں نہیں پتا, چلو یہ بھی لو, یہ بھی لو, یہ بھی لو, یہ بھی لو, بغیر تحقیق کے. اور جب ہم بغیر تحقیق کے داخل ایسے کام کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہمارے اوپر تو بڑی سختیاں ہو رہی ہیں. تو اعمال دیکھنے ہوں گے. تو ایک مسلمان جب قطاعت ہوتا ہے یا نمامی کا گناہ کرتا ہے, تو کیا اس نے موت سے پہلے توبہ کی؟ اگر توبہ کر لی اور اسے احساس ہو گیا کہ اس کی اس چغل خوری کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہوئے, انہوں نے اپنے گناہ کے اعتراف کے ساتھ اگر جن کے آگے کی ان کے آگے اعتراف بھی کر لیا اور توبہ کی 3 شرطیں پوری کر لی, اس گناہ کو چھوڑ دیا, اللہ سے سچے دل سے توبہ کی, آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا, تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے اللہ معافی کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اس نے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا, جیسے ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو ہوئی بات کر رہے ہیں, ہم نے کوئی جھوٹ تھوڑی بولا ہے. ہم اپنے گناہ کو کیسے چھپاتے ہیں, ہم اپنے گناہ کو خوبصورت ریپر دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو ہوئی بات کر رہے ہیں, ہم نے کوئی جھوٹ تھوڑی بولا ہے, ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. تو پھر سخت سزا ہوگی, جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سزا بھگت کے بلا کر جنت میں چلے جائیں گے. وہ ایک گناہ کا جو ایک زمانہ ہے وہ ایک قرن ہوگا, اور ایک قرن 80,000 سال اور بعض میں 50,000 سال کے برابر ہے. تو یہ تو اگر ہم اس ڈٹائی سے کرتے ہیں کہ سزا بھگت لیں گے, اگر کوئی گناہ اس ڈٹائی سے کرتا ہے کہ سزا کٹ کے بلا کر چلے ہی جائیں گے, تو یہ اللہ کے رحمت کو چیلنج ہے, یہ ہٹ درمی ہے. جب اللہ نے آپ کو ایک چیز منع کی ہے اور آپ اسے کر بھی رہے ہیں اور یہ ڈٹائی بھی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے معاف کروا لیں گے, تو بتائیں کیا پھر اللہ کا قانون آپ کو معاف کرے گا؟ ہاں, اللہ چاہے من تشاء, وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے معاف نہ کرے. تو یہ ایک انتہائی سنگین صورت ہوگی کہ اگر کسی نے اس حرام گناہ کو حلال سمجھ کر کیا تو اس کا معاملہ کفر تک پہنچ سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی چلا جائے گا. لہٰذا چغل خوری کو معمولی عمل مت سمجھیں, سنی سنائی بات کو آگے مت پہنچایا کریں جب تک تحقیق نہ کر لیں. اگر ہمیں معلوم بھی چل جاتا ہے, آج کل تو کسی کی بچیاں گھر میں اگر آپس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا نہیں ہے تو فوراً سے پورے خاندان میں مشہور ہو جاتا ہے بھئی فلاں میاں نے لڑ رہے تھے, اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے جب پیرنٹس تک بات کیا پہنچتی ہے کہ میاں نے بیوی کو مار دیا, یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. اور ابھی محفل میں بات ہو ہی رہی ہوتی ہے, ہم گھر بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ وہ وائس میسیجز اور ویڈیو کلپس اور سب چیزیں. تو خدا کا واسطہ ہے مت ایسی گناہ میں ملوث ہوں جس کا انجام جنت سے محرومی ہے. کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ کیوں زبانی لذت تھوڑے سے مزے کے لیے؟ یہ جو خواتین جن کی عادت ہے اچھا نہیں تازی, اکثر خواتین فون پر ان کا سیکنڈ جملہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں تازی, اچھا کوئی نئی تازی, تو خدا کا واسطہ اس نئی تازی سے نکلیے. اب آپ کی ٹانگیں جو ہے نا قبر میں ہیں, اب آپ نے قبر کی تیاری کیجئے. ابھی بھی نئی تازی, ابھی بھی نئی تازی, کسی کے گھر تباہ ہو رہے ہیں یہ آپ کے لیے نئی تازی ہے, کسی کے طلاقیں ہو رہی ہیں یہ آپ کے لیے نئی تازی ہے, کسی کے شوہر اپنی بیوی کو پیٹ رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے, یہ نئی تازی ہے. اپنے گھروں پر توجہ دیجیے. تو نمامی اور چغل خور جو ہوتا ہے یہ دوستوں کو دشمن بناتا ہے, میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے, امت مسلمہ کے امن کو تباہ کرتا ہے, ان میں اختلاف پیدا کرتا ہے, ہنستے بستے خاندانوں کو توڑ دیتا ہے, رشتہ داروں میں نفرت اور دوریاں پیدا کرتا ہے. تو یہ عمل کون کرتے ہیں؟ یہ عمل عملیات کالا علم کرنے والے کرتے ہیں, یہ عمل شیطان کرتے ہیں. تو جس کا عمل ہی کفر کا ہوگا تو کیا وہ کافروں کے ساتھ اس کا انجام نہیں ہوگا؟
اس کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے، انسانوں کے درمیان محبت قائم رکھنے کا دین ہے۔ اگر کسی کے خلاف بات پتہ بھی چلتی ہے تو آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں۔ ہاں، ایک اور بات کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص اس کے خلاف یہ اسکیم تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اگر یہ کام کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو ہمیں اس کو مطلع ضرور کرنا چاہیے کہ بھئی تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ تو قطاعت کا معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ انتہائی برا انجام ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ تو یہ حدیث صرف لا يدخل الجنت القطاعت، نہیں داخل ہوگا جنت میں چغل خور، یہ حدیث صرف ایک حدیث نہیں ہے، ہماری اخلاق کو بہتر بنا رہی ہے، ہماری اخلاقی برائیوں کو ہم سے دور کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ زبان کی حفاظت کریں۔ اپنی زبان کی حفاظت ایمان کا سب سے لازمی حصہ ہے۔ کوئی ایسی بات نہ کہیں کسی ایسے شخص کے بعد جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں اور نہ اس کی بات کو آگے پہنچائیں۔ نمبر 2، گناہ کو پہچانیں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے گناہوں کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، ہم گناہ کو اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتے۔ اگر سفید چادر آپ نے کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں اور آپ کہہ نہیں بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے، بالکل صاف ہے، تو آپ کے صاف کہنے سے وہ سفید چادر صاف نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ بات ریئلائز کرنی پڑے گی کہ سفید چادر کے اوپر دھبے لگے ہیں، آپ کو وہ دھبے خود صاف کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل اسے ہی یہ گناہ ہے، یہ گناہ کے داغ ہماری اخلاق کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ہم جتنا مرضی کہہ رہے ہیں میں تو ایسا کوئی گناہ نہیں کرتی، میں تو ہر وقت ذکر کرتی ہوں، لیکن میں گناہ کر رہی ہوں۔ تو میں جب تک خود اب ان گناہوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلے ریئلائز کیجئے یہ چیزیں گناہ ہیں، انہیں گناہ سمجھیے، یہ گناہ کبیرہ ہیں جن کی معافی بغیر توبہ کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ صلح کرائیں۔ جتنا ہم مسلمانوں کے درمیان فساد کے بجائے اصلاح کرنے تو سب سے افضل عمل ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے، چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے سو کو غصے میں اس نے کہہ دیا ہو، بعد میں اسے احساس ہو گیا ہو۔ میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے نا، ہم سب کے گھروں میں یہ رشتے موجود ہیں، تو ہم تو جانی دشمن بن جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس سے برا انسان ہی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہمارے نصیب میں سے برا شخص ہی، اور جب اسی شخص پر پیار آ رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ کے آگے شکر بھی سجدے ادا کر رہے، تو اس زندگی کی دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ توقف کریں، اگر کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس کو روکنا۔ اتنے کھڑے پیندے کے کیوں پیالے بن رہے ہیں کہ ابھی بات آئی نہیں اور پھسل کے آگے نکل گئی؟ اپنے دلوں کو گہرا کیجئے، اپنے دلوں کو رازدار بنائیے، اپنے دلوں کے پیالے کو گہرا کیجئے۔ دوسروں کی بات آگے پہنچانے کے بجائے اپنے اندر اسے جذب کر لیجئے، ختم کر دیجئے۔ کسی کے گھر توڑنے میں، کسی کے دلوں میں نفرت ڈالنے میں آپ سبب نہ بنیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ایک بڑا ہی پرفتن چیز جسے ہم مثبت اور منفی دونوں طرح سے استعمال کرتے ہیں، وہ ہے موبائل۔ یہ ڈیجیٹل ذمہ داری ہے ہماری کہ سوشل میڈیا پر قلم اور زبان ان دونوں کا استعمال انتہائی احتیاط سے کریں۔ ہر سنی سنائی کلپ کو آگے مت فارورڈ کیجئے، ہر فحاشی کو آگے مت فارورڈ کیجئے، ہر حدیث حدیث نہیں ہوتی ہے، ہر کال بڑے بڑے اولیاء کے نام پر نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں، ان کو آگے مت فارورڈ کیجئے۔ یہاں تو میڈیا میں تو ہر دوسرا بندہ عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ مولوی بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر دوسری لڑکی عالمہ بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ مت ایسا کریں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسا اب تک ہو چکا ہے تو فوراً توبہ کر لیجئے، توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا رہے گا۔ اگر کبھی بھی یہ غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں۔ اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں: گناہ کو چھوڑ دینا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ یا رب العالمین اب نہیں کروں گی، اب کی معاف کر دیں، اب نہیں کروں گی، اور اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرنا کہ آئندہ میں نے نہیں کرنا، خوب پشیمان ہونا۔ یہ توبہ ہے، کیونکہ توبہ اللہ کو راضی کرتی ہے، توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ تو اس طرح ہم اس قطاعت اور نمامی سے
بچ سکتے ہیں، چغلخوری سے بچ سکتے ہیں، جاسوسیوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے گھروں کو بچا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو مت ڈیوٹی لگائیں، جاؤ دیکھو بابا اور جو ہے دادو کیا باتیں کر رہے ہیں، جاؤ دیکھو پھپھو نے کیا کہا، جاؤ دیکھو کچن میں کیا، اور ارے آپ کو اتنی ہی چلبل مچی ہے، اٹھیے جا کے خود جا کے ان کے درمیان بیٹھیے، خود سنیے کیا ہو رہا ہے۔ کیا مل جائے گا اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا، سوائے کوڑنے کے، سوائے دل جلانے کے؟ جب آپ کو پتا ہے ایک شخص آپ کو اچھا نہیں سمجھتا تو آپ کی کس امید پر بیٹھی ہیں کہ آپ کے لیے وہ ہمیشہ پھول ہی جھاڑے گا؟ تو جب آپ کسی کے لیے اچھے الفاظ نہیں استعمال کرتی تو یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ بھی کبھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا۔ تو ہم نے آج سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور اس حدیث کو زبانی یاد کرنا ہے، اور زبان کی حفاظت ہی اصل میں معاشرے کے امن اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اور اس طرح مزید احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور آپ کی زندگی میں کیا اس بات کے سننے سے کوئی مثبت تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو حدیث کے الفاظ ہم دوبارہ سے دہراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، نہیں داخل ہوگا جنت میں چغل خوری کرنے والا، تو قطاتن جاسوسی کرنے والا۔ اور چھٹا کلمہ جہاں ہم صبح اور شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم ان کے معنی پڑھیں۔ چھٹا کلمہ سب سے بہترین توبہ کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں ہم بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ کی، وہ گناہ جو ہماری زبان کے گناہ ہیں، ان کی معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان پر توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی توبہ اللہ نے قبول کی ہے اور جن سے اللہ راضی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ آپ سب نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ آج کی حدیث نمبر 4 تھی، امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹس باکس میں لکھ سکتی ہیں، آپ کو مکمل جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پھیلانے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاقی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔